جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہم السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد کا۔ اگر زحمت محسوس نہ کریں تو کافی جگہ خالی ہے، آپ دو قدم آگے آ جائیں، یا مجھے حکم فرمائے ممبر میں وہاں پہ لے آتا ہوں، یا پنکھے سارے یہاں پہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ گرمی کی شدت کافی ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر بندہ دو پنکھوں کے آگے تشریف فرمائے، اللہ آپ کی عزتوں میں، آپ کے وقت میں اضافہ فرمائے۔ تشریف دو قدم آگے آ جائیں۔ بلند ترین صلوات۔ دعا ہے کہ آپ سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام صاحب زمان بقیت اللہ کا اللہ جل ظہور فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ مالک سلامت رکھیں۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو آپ کو ایک طویل فہرست ملے گی بہادر اور جنگجو افراد کی، جن میں دین اسلام میں جو پہلا بہادر جنگجو شجاع فرد ہے ان کا نام ہے سرکار حمزہ۔ بہت شکریہ جو بندے بول لیتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کے لیے صرف اتنے ہی فکر کافی ہیں کہ رحمت العالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور مجھ مصطفیٰ کا بھی شیر ہے۔ بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے۔ میں نے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کی، ڈائریکٹ مضمون کی جانب آ گیا۔ آپ کا ایک لمحہ میں نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یقیناً مجھے اس بات کا ادراک بھی ہے، فہم بھی ہے۔ لاہور سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں تو لاہوریوں کو ویسے زیادہ گرمی لگتی ہے، تو جڑے پکھے آگے بیٹھے ہو اللہ آپ کو شاد و باد رکھے، یوں ہی ٹھنڈک محسوس کرتے رہیں اور دعا کریں کہ بجلی نہ جائے۔ ہاں بجلی گئی بھی تو آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یعنی پہلا فرد کون ہے؟ سرکار حمزہ، جن کی شجاعت کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ کا بھی شیر اور مجھ مصطفیٰ کا بھی شیر۔ دین اسلام میں جو دوسرا بہادر فرد ہے ان کا نام ہے سرکار جعفر، جنہیں دنیا والے جعفر طیار بھی کہتے ہیں۔ اچھا تیار ہوتا کیا؟ تیار کہتے ہیں طیارہ سیارہ پرواز کرنے والے کو۔ اب سرکار کو تیار کہتے کیوں ہیں؟ کتنے بڑے بہادر تھے سرکار جعفر طیار۔ طیار اس لیے کہتے ہیں سرکار جب بھی میدان جنگ میں آتے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے جنگ نہیں کرتے تھے، گھوڑے کی زین سے پرواز کرتے، پہلے کافر کے کندھے پہ قدم رکھتے، اس کا سر تن سے جدا کرتے، پھر دوسرا کندھا، پھر تیسرا کندھا۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ تو جب کافروں نے دیکھا یہ جعفر تو نہیں، یہ تو جعفر طیار ہے پرواز کرنے والا، دوسری مرتبہ تیار کب کہلوائے؟ جب جنگ موتا ہوئی
تو سرکار کی شہادت اس جنگ میں ہوئی، تو رومیوں نے سرکار کا لاشا نیزوں پہ اٹھا لیا، تو ان کا لاشا آسمان کی جانب پرواز کر گیا۔ تو رومیوں نے کہا یہ جعفر نہیں، جعفر تیار ہے، پرواز کرنے والا جعفر۔ تیسری مرتبہ کب تیار کہلوائے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعفر کے بازو قلم ہو گئے، کٹ گئے، لیکن کیا کہنے جعفر کے پروں کے جو اللہ نے عطا کیے۔ جب فرشتے جنت میں پرواز کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جعفر آگے گزر جاتا۔ بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، کیا کہنے آپ کے۔ پہلا بہادر فرد کون؟ جو بول رہے ہیں اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے وقت میں، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ حضرت حمزہ، جن کی شجاعت کے لیے کیا فرمایا؟ حمزہ اللہ کا بھی شیر، مجھ مصطفیٰ کا بھی شیر۔ دوسرا بہادر کون؟ سرکار جعفر تیار، جو دنیا میں بھی تیار کہلوائے، آخرت میں بھی تیار کہلوائے۔ یہ دونوں اتنے بڑے بہادر تھے، لیکن پھر بھی میدان جنگ میں انہوں نے علی سے مدد مانگی ہے، علی نے کبھی ان سے مدد نہیں لی۔ کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ پہلا فرد حضرت حمزہ، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، جو اللہ کا بھی شیر، اس کے رسول کا بھی شیر۔ دوسرے سرکار جعفر تیار، جو دنیا میں بھی تیار کہلوائے اور آخرت میں بھی تیار کہلوائے۔ یہ دونوں بہادر ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، عرب کے بہادر تھے۔ بڑے بڑے کافر ان کا نام سن کے ان کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ دونوں بہادر مل کر بھی علی نہ ہو سکے، جو علی بنا وہ بس عباس ہے۔ کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ آج کی مجلس کا عنوان یاد ہے نا آپ کو؟ سرکار وفا پر مجلس ہے۔ مصاحب تو ظاہری بات ہے، جو آخری ذاکر ہوگا وہ پڑھے گا۔ میری کوشش جتنا میرے پاس وقت ہے سرکار وفا پر بات ہو۔ جن اتنے بڑے بہادر تھے لیکن علی نہ بن سکے، جو علی کی شبیہ بنی، جو علی بنا وہ خوب ہو حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ آپ تو علماء واعظین سے سنتے ہیں، پرانے عزادات تشریف فرمائے، میری آنکھوں کے سامنے بزرگ تشریف فرمائے، آپ نے تو سنا ہے نا، 1000 مرتبہ سنا ہے۔ جب مولا نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک شجاع ترین خاندان کا رشتہ تلاش کر، فرمایا مولا اب شادی کی ضرورت کیا؟ فرمایا اس میں سے ایک ایسا شجاع بیٹا چاہیے جو میرے حسین کا مددگار ہو۔ کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے۔ حسین کا مددگار، یاد رکھیے کہ جو حجت ہوتی ہے نا، وقت کے امام تھے حسین ابن علی، حجت دوران تھے۔ جو حجت ہوتی ہے، حجت کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ حدیث میں ہے نا کہ زمین خود کو نگل جائے، تباہ و برباد ہو جائے اگر حجت ایک لمحے کے لیے نگاہ زمین سے ہٹا لے۔ یعنی وقت کی حجت تھی حسین ابن علی، یعنی کائنات کے مددگار کو حسین کہتے ہیں، حسین کے مددگار کو عباس کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ بات چلا لیں۔ وقت کا مددگار تھا حسین ابن علی، اور حسین کے مددگار کو عباس کہتے ہیں۔ بات توجہ میری جان رکھیے گا، بات پہنچ رہی ہے، بات آگے بڑھے۔ اور یہ تو عالم ارواح سے طے شدہ بات ہے نا کہ دنیا میں تو فہرست آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو لکھوائی جو کربلا جائیں گے، ورنہ عالم ارواح میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ جب آواز قدرت ہے نا کون میرا دین بچائے گا، تو عالم نور میں سے حسین ابن علی کا نور آگے بڑھا۔ فرمایا پروردگار کہہ کاتب تقدیر سے لکھے کیا، حسین ابن علی شہید کربلا۔ اس نے لکھا، فرمایا اے میرے لب کہہ کاتب تقدیر سے لکھ عباس ابن علی۔ جیسے ہی عباس کا نام آیا کائنات میں سناٹا چھا گیا۔ اتنا بڑا بہادر حسین ابن علی فرماتے میرے اللہ خاموشی کیسی؟ آواز قدرت ہے، حسین کیا عباس کو بھی لڑوائے گا؟ مالک میرا سپہ سالار بنے گا، علم بردار بنے گا، کیا عباس نہ لڑے؟ فرمایا اگر عباس لڑے گا گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے تو اسے اتارے گا کون؟ اب بات بہادروں سے شروع، جن بندوں کو پہلے بہادر یاد ہیں فکرہ ان بندوں کے لیے، اسے اتارے گا کون؟ میرے اللہ کیا عباس نہیں لڑے گا؟ وجہ
جانتے تو حسین ابن علی تھے نا، تاکہ ہم جیسے لوگ جان لیں۔ فرمایا حسین تیرے بابا ہیں علی، اور علی ہے ید اللہ، اور ید اللہ وہ ہوتا ہے جس کا نام سن کے میری کائنات پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا بہادر ہے تیرا بابا علی، اس کی وجہ یہ ہے علی ہے ید اللہ، علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں، اس لیے اللہ علی جو ہے وہ ید اللہ ہے۔ اور عباس اتنا بڑا بہادر ہے، عباس کی کلائی میں صرف علی نہیں میں بھی رہتا ہوں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ ذکر عباس پہ بول رہے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ فرمایا اچھا تو کیا عباس کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں؟ فرمایا اجازت ملے گی، لیکن شرط ہے ایک۔ میرے اللہ شرط کیسی؟ اب یہ عالم روا میں معاہدہ آقا حسین ابن علی اور اللہ کے درمیان۔ فرمایا حسین عباس کو بازو قلم کروانے پڑیں گے۔ پہلے سرکار کا نام سن کے وہاں پہ خاموشی، جب بازوؤں کی باری ہے آقا حسین ابن علی خاموش۔ عالم نور میں سے حضرت عباس کا نور آگے بڑھا، فرمایا اے میرے آقا کہہ دیجیے اللہ سے، خاموش کیوں؟ عباس کے دو بازو کیا لاکھ بازو ہوں حسین کے قدموں پہ نثار۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ لیکن اللہ سے یہ پوچھ لیجیے، میں جو تیرے پیارے کی خاطر اپنے بازو قلم کروا دوں، بدلے میں دے گا کیا؟ جو بندے اس جملے پہ واہ واہ کر رہے ہیں، میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو آپ کی زندگی دراز فرمائے، آپ کے رزق میں آپ کے بخت میں اضافہ ہو۔ سوال کیا میرے اللہ عباس کہہ رہا ہے بدلے میں کیا؟ فرمایا حسین عباس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے۔ اجر تو دوں گا آخرت میں، لیکن دنیا میں عباس سے دو وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ میرا یہ ہے، پوری کائنات میں بنا بازوؤں کے بنا ہاتھوں کے یا میری حکومت ہوگی یا غازی کی ہوگی۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ اچھا جو میرے بھائی کیمرے سے پیچھے تشریف فرمائیں، اچھا پتہ نہیں وجہ کیا ہے، ماسٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ اب ظاہر بات ہے اسکول میں پڑھاتے ہیں، ماسٹر بھی ہیں، بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں۔ ماسٹر صاحب جگہ بھی ایک ہے، ایسا ہی ہے، پڑھنے والا بھی ایک ہے، ممبر بھی ایک سجا ہے، اسپیکر مائک ہر جگہ، یعنی پنڈال ہے ہی ایک۔ اللہ جانے اس جگہ پہ زیادہ برکت ہے، پیچھے برکت ہو کیوں نہیں رہی۔ ہاں یہاں تو یہاں سے ایک بندہ اٹھا کے وہاں پہ بٹھایا جائے جو وہاں پہ برکت ڈالے۔ ہوتا ہے نا بندے، کئی بندے ہوتے جو ویکھ کے بولتے ہیں۔ میں نے لاہور میں مجلس پڑھی، رہتی لاہور میں، آپ نے نام سنا کہ بہت بڑے ہمارے سرمایہ ہیں آقا ریاض حسین رضوی صاحب، نام سنا نا آپ نے۔ ٹائم تھا میرا، قبلہ کہتے ہیں کہ علی عابد میں نے آگے مجلس پڑھنی ہے، پہلے میں پڑھتا ہوں میرے بعد تم پڑھ لینا۔ میں کہا ٹھیک۔ کوئی 15 سے 20 منٹ گزرے، کہتے ہیں علی عابد تم نے معجزہ دیکھا حسین ابن علی کا؟ میں نے کہا اللہ جانے کوئی دیوار پھٹ گئی، کہیں سے خون جاری ہو گیا۔ میں کہا سرکار کیسا معجزہ؟ کہا دیکھو نا کچھ بندے مجلس میں وہ بیٹھے جو سوئے سوئے مجھے داد دے رہے ہیں۔ ہاں تو مخاطب ہم ان سے جو بندے جاگ رہے ہیں، جڑ اللہ آپ کے زندگی دراز فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد واجل فارجہ، پھر بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ۔ نہایت قابل احترام عزت مآب علی جناب محترم عمران خادم بجلی صاحب، قبلہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اصل میں آپ سے تعارف تھا، مجھے اب پتہ چلا کہ آپ ہیں، آپ کا تذکرہ بڑا سنا ہے یہاں پہ، آپ پتہ چلا کہ آپ تشریف فرما تھے، ورنہ گستاخی نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، صحت والی زندگی ہو، حفظ و امان میرے ہمیشہ مولا کی۔ توجہ ہے، جن کا انتظار تھا وہ آ چکے، میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف ہوں۔ فرمایا پہلا اجر کیا، پہلا وعدہ کیا، پوری کائنات میں یا بنا بازوؤں کے حکومت کس کی ہوگی؟ مجھ اللہ کی یا عباس کی۔ فرمایا حسین میرا دوسرا وعدہ ہے عباس سے، چاہے معاہدے میں لکھ لے، پوری کائنات میں قیامت تک اتنی میرے نام کی مسجدیں دنیا میں نہیں بنے گی جتنے عباس کے علم ہوں گے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ اچھا یہ جو میں نے گفتگو کی نا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کی،
فضائل میں نے بھی پڑھنے ہیں، مصائب میرے حصے کے میرے بھائی عمران خاتم بجلی صاحب پڑھیں گے، صرف میں نے فضائل پہ چھوڑ دینا۔ یہ تو آپ سنتے ہیں نا ذاکرین، علماء، خطبہ، واعظین، شعراء سے کہ 7ویں تک خیام حسینیہ کہاں پہ تھے؟ ایک بندہ بولے۔ حسین ابن علیہ السلام کے خیام جو تھے کربلا میں، خیمے تھے، کہاں پہ تھے 7ویں تک؟ اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ لبے دریا، یعنی دریا کے کنارے۔ 7ویں کو آیا شمر، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اور تاریخ کہتی ہے، اللہ اکبر، اتفاق سے سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام اپنے اس گھوڑے پہ بیٹھے تھے جس کا نام ہے اشعل۔ اور اشعل جانتے کس گھوڑے کو کہا جاتا ہے؟ جس کا پورا بدن سفید ہو، آنکھیں سیاہ ہو۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اشعل کے بارے میں یہاں تک جملے ملے کہ عباس ہے کمرے بنی ہاشم، عباس کا گھوڑا گھوڑوں کا کمر ہے۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ اب سرکار تھے گھوڑے پہ سوار، سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، شمر آیا، آ کر اس نے پہلا جملہ کہا، خیمے ہٹاؤ یہاں سے۔ جب کہا نا خیمے ہٹاؤ یہاں سے، آگے کون؟ علی ابن ابی طالب کی شبیہ، وقت کا علی اپنے گھوڑے پہ سوار۔ سرکار نے اپنے چہرے کو بلند کیا، آنکھیں کھولی، بس دیکھا شمر کی جانب۔ 9 لاکھ نے سمجھا کہ عباس کی آنکھیں ہماری آنکھوں میں گڑ گئی۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ اب سرکار نے اتنا زور دیا رکابوں پر کہ اشعل کا جو پیٹ تھا شکم زمین سے ٹکرایا، زمین پہ لرزہ طاری ہوا۔ آخر کریم ابن کریم کا بیٹا تھا، رحم آگے، جانور کا قصور کیا؟ قدموں کو ڈھیلا چھوڑا، اشعل سنبھلا۔ اب اشعل کی زین پہ بیٹھ کے سرکار وفا نے ایک خطبہ دیا 7 محرم کو۔ اگر آپ کی تمنا ہو تو میں کہوں، اچھا جو قبلہ بھی آگے، آپ کے آنے سے نا تھوڑی بہت برکت ہو گئی۔ گرمی کافی زیادہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شہروں میں، آپ تو ظاہری بات پورے پاکستان میں جاتے مجالس جہاں پہ بارگاہ ہوتی ہیں، چھت ہو، پنکھے چھت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مجمع تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ پنکھے دائیں بائیں ہوں، کچھ بندے پنکھے کے آگے 3-4 وہاں بیٹھتے ہیں، 3-4 وہاں بیٹھتے ہیں، 3-4 وہاں بیٹھتے ہیں، وہ ماحول ذرا تھوڑا ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو آپ نے توجہ بڑی اچھی فرمائی، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یہاں سے تھوڑی بہت آواز آپ کی بھی آنی چاہیے۔ سرکار بیٹھے گھوڑے کی زین پہ، 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے سرکار وفا نے پہلا جملہ کہا، فرمایا خیر کے بدلے ادنا چیز پہ راضی ہو جانے والی جاہل قوموں کی بقیہ نسلوں۔ کیا کہنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جن بندوں کو خیر کی سمجھ آئی۔ خیر کون ہے؟ محمد والے محمد۔ فرمایا محمد والے محمد کے بدلے ادنا چیز پہ راضی ہو جانے والی جاہل قوموں کی بقیہ نسلوں۔ جب یہ کہا نا، فرمایا تم ہو ان کا بقیہ جو جاہل قومیں ہیں، فرمایا ہم نبوت کا بقیہ ہے۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت فرمائے۔ سرکار فرماتے جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو تراب کا بیٹا ہوں۔ بہت شکریہ مالک سلامت کے بعد مشکل ہے لیکن آپ تک پہنچے گی۔ جو معرفت والے لوگ ہیں جملہ ان کے لیے۔ اگلا جو فکر ہے وہ ہے ماتمی کے لیے۔ ابھی جیسے میرا بھائی ممبر پہ تشریف لائیں گے نا، وہ کہیں گے شعر پڑھتے ہوئے، اگلا فکرہ اگلا شعر ہر بندے کے قبلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ شعر اشعار ایسے ہوتے ہیں ہر بندے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ بندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگلا فکرہ ہے ہی معرفت والے کے لیے، ماتمی کے لیے۔ اب سرکار نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا، وصی رسول کا بیٹا، شیر خدا کا بیٹا؟ ابو تراب کیوں کہا؟ جانتے ابو تراب کہتے کسے؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جس کی حکومت مٹی پہ ہو اسے ابو تراب کہتے ہیں۔ اب سرکار وفا نے ابو تراب کہا کیونکہ میں ابو تراب کا بیٹا۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جب حضرت حر علیہ السلام کے لشکر نے حسین ابن علی کا رستہ روکا، سرکار وفا آگے بڑھے، حسین نے عباس کا ہاتھ تھام لیا، حضرت حر علیہ السلام کے لشکر کی طرف دیکھ کر حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، فرمایا دعا دو اس کریم شہنشاہ کو کہ جس نے مجھے اجازت نہیں دی، اگر یہ مجھے اجازت دے دیتا میں زمین کو اشارہ کرتا، یہ مٹی تمہیں زندہ کھا جاتی۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ اس لیے فرمایا کہ میں ابو تراب کا بیٹا، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو باب خیبر اڑانے والا ہے۔
اور فرمایا کہ اے شامیوں کوفیوں سن لو دیکھ لو سمجھ لو، میں اس سردار کا بیٹا ہوں جس نے نبیوں کے سردار پہ اپنی جان لٹا دی۔ اچھا کب لٹائی تھی؟ شب ہجرت۔ ایک رات کے بدلے میں ملا کیا؟ اللہ کی مرضیاں، اللہ کی رضائیں مل گئی۔ فرمایا کہ شامیوں کوفیوں میں اس سردار کا بیٹا جس نے نبیوں کے سردار پہ اپنی جان لٹا دی، اور کسی کافر اور مشرک کی کیا مجال تھی کوئی محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا، کیونکہ محمد کے ساتھ علی کھڑا تھا، وقت کا محمد ہے حسین، اور حسین کے ساتھ عباس کھڑا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت شکریہ جن کے ہاتھ ذکر عباس میں بلند ہوتے ہیں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ فرمایا وقت کا محمد ہے حسین، اور حسین کے ساتھ عباس کھڑا۔ کس کی مجال؟ جو عباس کے ہوتے حسین کی جانب دیکھ سکے۔ لو جی، وقت میرا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 8 منٹ بچے، ابھی خطبہ شروع ہوا نہیں کہ وقت ختم ہو گیا۔ اب پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، صرف چنی چنی باتیں میں نے کرنی ہیں، اور میں ہر ممبر سے کہتا ہوں جتنا مجھے ٹائم ملے نا قبلہ، میں اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ پہلے ممبر چھوڑ دیتا ہوں۔ ممبر سے چپک نہیں جانا چاہیے، آپ کو ماحول دیکھنا چاہیے، پڑھنے والے زیادہ ہوں تو بندہ آ کے جو میں نے یہاں پہ کچھ ماحول کے مطابق، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وقت کی قدر وہی کرتے ہیں جن کا تعلق وقت کے امام سے ہو۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ اب سرکار وفا نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتا تم لوگوں نے اپنی جان بیچی تو اسے بیچی جو مردہ ہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائی۔ کسے کہا؟ یزید کو۔ فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں ملا کیا؟ صرف دنیا کے چند سونے کے درہم و دینار کے سوا کچھ نہیں ملا، اور ہم نے اپنی جان اس حی و قیوم کو بیچی جو نہ کل مرا تھا نہ کل مرے گا۔ سرکار فرماتے تم نے اپنی جان اسے بیچی جو مردہ ہے، اس کے بدلے میں تمہیں دنیا کے چند سونے کے درہم و دینار کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ہم نے اپنی جان اس حی و قیوم کو بیچی جو نہ کل مرا تھا نہ کل مرے گا۔ عباس کہتے سن لو ہمارا اجر ہے کیا؟ ہم نے جان اسے دی جس چیز کے مالک ہم تھے، ہم نے اسے دے دی جس چیز کا مالک وہ تھا اس نے ہمیں دے دی۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنے؟ اچھا پہلے تعارف کروایا اللہ اکبر نبوت کا، پھر تعارف کروایا اپنے بابا کا، پھر تعارف کروایا نبی کا، پھر تعارف کروایا حسین ابن علی کا، پھر بتایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا ہے، ہم نے اپنی جان بیچی، اس کے بدلے میں ہمیں ملا کیا۔ جب اتنا کچھ کہا نا جتنے وہ تھے، انہوں نے کہا شاید عباس ہماری تعداد کی کثرت دیکھ کر شاید ڈر چکا ہے، مقابل میں 9 لاکھ ادھر 72، اس لیے اپنے باپ دادا کے فضائل پڑھ رہے۔ ابھی تک عباس نے ہمیں للکارا نہیں۔ ہائے ہائے، میں نے پہلے کہا کس کی شبیہ ہے؟ علی بن ابی طالب کی، جو وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے۔ جب کہا نا کہ ہماری تعداد کی کثرت دے کے شاید عباس ڈر چکا ہے، بس ممبر کو ممبر کیا، زین کو زین کیا، جو زین تھی گھوڑے کی اسے صاحب ممبر سلونی کا ممبر سمجھ کے عباس نے کروٹ لی۔ 9 لاکھ کی طرف دے کے عباس کہتے ہیں اے کیڑے مکوڑوں کے لشکروں۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ ہو سکتا تھا یہ جملہ میں شہر میں سمجھا نہ سکتا، گاؤں والوں کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ اگر آپ سے میں کہوں ایک بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہی میرے لیے داد ہے، آپ ہاتھ بلند نہ بھی کریں یہی داد ہے۔ کیڑے مکوڑے کہا کیوں؟ 9 لاکھ کو کیڑے مکوڑے حضرت عباس نے کہا کیوں جانتے ہیں؟ اب گرمی ہے نا، اگر یہاں پہ ہو جائے بارش تو شام کا جب وقت ہوگا زمین پہ ہزاروں کی تعداد میں کیڑے مکوڑے پتنگے نکلتے ہیں۔ سرکار وفا نے انہیں کیڑے مکوڑے کہا جن کو یزید نے کربلا کے دشت میں اکٹھا کیا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ جب بارش ہوتی ہے کیڑے مکوڑے پتنگے اکٹھے ہوتے ہیں، انسان دیکھتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا یہ آئے کہاں سے، ان کا باپ کون ہے، ان کی اصل کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے۔ کیا کہنے آپ کے جن تک بات پہنچ رہی ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آئینہ دکھایا سرکار وفا نے؟ اب تعارف کروایا حسین ابن علی کا۔ فرمایا جاہلو، تم لوگوں نے اس حسین کے لیے پانی روکا،
پانی بند کیا، جس کے قدموں کے نیچے سلسبیل بہتی ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ کہ جب 9 لاکھ نے دیکھا پانی تو بند کر دیا، عباس کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ جس کے قدموں کے نیچے سلسبیل بہتی ہے۔ اب مجھے اگر مثال کے طور میں بھائی عمران سے پوچھ لوں یزید کون تھا، یا یہ مجھ سے سوال کریں یزید ہے کون، تو میں قبلہ یہ کہوں گا نا کہ وہ فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا پوتا ہے، فلاں اس کی ماں ہے، خاندان کا تعارف کرواؤں گا۔ اب سرکار وفا نے یزید کا تعارف کروایا کیسے؟ بہت شکریہ، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری دعا ہے کہ جو پیچھے والے حضرات تشریف فرمایا ابھی میرے ساتھ مجلس میں شامل ہو جائیں، ہمارے ہم سفر بن جائیں۔ پہلے کیا فرمایا کہ حسین کون؟ جس کے قدموں کے نیچے سلسبیل بہتی ہے۔ پھر سرکار وفا نے 9 لاکھ کی طرف دے کر کہا اب یزید کا تعارف فرمایا۔ کیسے کروایا؟ سرکار وفا فرماتے کتوں اور بندروں سے کھیلنے والے بد کردار حاکم کے لشکریوں۔ ممبر پہ بٹھا لیتا تھا نا یزید کتوں کو بندروں کو، کھیلتا تھا ان کے ساتھ۔ سرکار وفا فرماتے کتوں اور بندروں سے کھیلنے والے بد کردار حاکم کے لشکریوں، اور موت سے کھیلنے والے حیدر کرار کے بیٹے کو موت سے ڈراتے ہو۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ موت سے کھیلنے والے حیدر کرار کے بیٹے کو موت سے ڈراتے ہو۔ تمہارا حاکم کون؟ جو کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے۔ فرمایا ہم اس علی کے بیٹے جو محراب میں بھی موت سے لڑا، میدان میں بھی موت سے لڑا۔ اب جب کسی کو ڈرانا ہو نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں حقیقت میں، اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے ہتھیلی سے ہتھیلی کو ٹچ کروں، آواز گونج پیدا ہوئی ہے؟ کم ہے۔ اگر پورا پنڈال ایک ساتھ تالی بجائے گونج زیادہ پیدا ہو۔ 9 لاکھ نے سرکار وفا کو نعوذ باللہ ڈرانے کے لیے کہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں رعب اور دبدبا بیٹھ جائے، انہوں نے تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں، ایک گونج پیدا ہوئی، آواز پیدا ہوئی۔ جب آواز پیدا ہوئی نا، تاکہ نعوذ باللہ عباس کے دل میں ہمارا رعب اور دبدبا بیٹھ جائے، سرکار وفا فرماتے ہیں اگر چڑیوں کی تعداد لاکھوں بھی ہو جائے، کیا کبھی حملہ کرنے والا باز ڈرا؟ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ اگلا فقرہ کیا فرمایا؟ عباس فرماتے ہیں اگر گدھے اور لومڑیاں ہزاروں بھی آ جائیں، کیا کبھی جنگل میں حملہ کرنے والا تنہا شیر گھبرایا؟ اچھا دیکھیے آئینہ دکھایا کیا؟ شام والے گدھے، کوفہ والے لومڑی، آئینے پہ آئینہ دکھاتے چلے گئے۔ پھر سرکار وفا فرماتے پہلا جملہ یاد ہے، خیر کے بدلے ادنا چیز پہ راضی ہو جانے والی جاہل قوموں کی بقیہ نسلوں، یعنی محمد والے محمد کو چھوڑ کر ادنا چیز پہ تم لوگ راضی ہوگے۔ سرکار وفا فرماتے تم لوگوں نے اپنے کئی رب بدلے، کسی نے سورج کو رب بنا رکھا تھا، کسی نے چاند کو، کوئی آگ کی پرستش کرتا تھا۔ سرکار وفا فرماتے میں وہ عباس ہوں کہ جب سے دنیا میں آیا میں نے اللہ کے ساتھ رب نہیں بدلا، محمد کے ساتھ نبی نہیں بدلا، علی کے ساتھ ولی نہیں بدلا، حسن کے ساتھ ہادی نہیں بدلا، حسین کے ساتھ قبلہ نہیں بدلا۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے۔ بس میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ جب تعارف کروایا نا اپنے خاندان کا، شمر نے کہا عباس بار بار اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ، کبھی حسن کا تذکرہ، کبھی حسین کا تعارف، کبھی علی کا تعارف، کبھی رسول کا تعارف۔ ہمارے باپ دادا بھی تھے جو بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ جب کہا نا ہمارے بھی باپ دادا تھے، اب دیکھنا سرکار وفا نے ان کے شجرے گھنگالے کس طرح، شجرے دکھائے کس طرح۔ حضرت عباس فرماتے تم میں سے جو بندہ اپنے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے ذرا سامنے آئے۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، جن تک بات پہنچ رہی ہے۔ آتا کون، شجرے دکھاتا کون؟ فرمایا میں اپنے اس بابا سے شجرہ شروع کرتا ہوں جس کی دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ آسمان گھومتے ہیں،
اور اس باب تک شجرہ پڑھتا ہوں جسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شامیوں کوفیوں تم ذرا اپنی 3 نسلوں کے نام تو بتاؤ، نام ہوتے تو بتاتے۔ بات شروع بہادروں سے، پہلے بہادر سرکار حمزہ، دوسرے جعفر طیار، اب سرکار وفا۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اسی پہ میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دینا، میرا وقت ہو گیا ختم، آدھا منٹ میرے پاس بچا ہے۔ جب ابن زیاد نے خط لکھا تھا نا عمر سعد کو، اس نے کہا عمر سعد ذرا گن کے بتا تو صحیح، یہ حسین ابن علی کے خیمے ہیں کتنے؟ یہ تاریخ کا اتنا بڑا جملہ ہر مقتل کی کتاب میں آپ کو ملے گا، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا۔ عمر سعد نے خط کھولا، پڑھا، حیرت کی بات نہیں۔ اب ماسٹر شہادت علی صاحب مجھ سے کہہ دیں کہ علی آپ بھی ذرا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، میں کہوں جی میرے باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، سوال کا حق ادا ہوا؟ نہیں، چونکہ نام میرا پوچھا گیا۔ سوال اس نے کیا کہ مجھے گن کے بتا حسین ابن علی کے خیمے کتنے ہیں۔ خط پڑھا، خط کے جواب میں لکھ کیا رہا؟ تلواریں ہماری نیام سے باہر ہیں، خنجر ہمارے تیز ہیں، تیر کمانوں میں سجا رکھے ہیں۔ ابن زیاد تک خط پہنچا، اس نے کہا میں پوچھ کیا رہا ہوں، جواب کیا دے رہا؟ اس نے پھر خط لکھا، اس نے کہا عمر سعد مجھے گن کے بتا حسین ابن علی کے خیمے ہیں کتنے؟ اگر تو نے اب نہ بتایا تو میں تجھے تیرے عہدے سے ہٹا دوں گا۔ عمر سعد نے خط کا جواب لکھا، کہتا ہے ابن زیاد تو خود انصاف کر، کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا ہے جو عباس کے ہوتے حسین کے خیمے گن لے۔ جی معزز سماعین، ذاکر بے بدل جناب عمران خان بجلی صاحب ممبر پہ موجود ہے۔